ڈاکٹر صاحب آج جو ڈیولپمنٹ ہے ایک وکیل کی حیثیت سے، ایک پاکستانی کی حیثیت سے، ایک پولیٹیشین کی حیثیت سے آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ جہاں پر ہم کھڑے ہیں وہ تو سب کو پتہ ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کو بھی ادراک ہے، مجھے بھی ہے، عارف چوئی صاحب کو بھی ہے، اور جیسا کہ میں پہلے بھی گفتگو کر رہا تھا اعتزاز صاحب سے، تو یہی بات ہو رہی تھی کہ اب یہاں سے آگے اسی ڈائریکشن میں جانے میں خدا نہ خواستہ تباہی نظر آتی ہے، تو ادھر سے ریورس گیئر لگنا چاہیے، چیزوں کو بہتر ہونا چاہیے۔ وہ لگے گا ریورس گیئر، چیزیں ہوں گی بہتر ڈاکٹر صاحب؟ جہاں تک خواہش وہ تو یہی ہے کہ ریورس گیئر لگنا چاہیے اور ڈیموکریسی جو ہے یہ افیکٹو ہو، بااثر ہو اور باطاقت ہو، لیکن لگتا یہ ہے کہ جس سہارے ہم کھڑے ہیں اور جو ہماری سوچ ہے وہ خاصی پسماندہ ہو چکی ہے، اور جب تک ہم میں ذہنی انڈیپینڈنس نہیں آتی، جب تک ذہنی عکاسی یہ نہیں دکھاتی کہ ہمیں جمہوریت چاہیے اور ہمیں جو سہارا ہے طاقت کا وہ نہیں چاہیے، تو اس وقت تک میں سمجھتا ہوں بات آگے نہیں بڑھے گی۔ اور اس میں جو میڈیا ہے اس کو ہمیں ایجوکیٹ کرنا چاہیے، بار بار کہنا چاہیے کہ خدا را خود اپنے پیروں پہ کھڑے ہو اور جمہوریت کو اکٹھا کرو، اور تاکہ یہ جو بار بار انٹرفیرنس ہوتی ہے اس کا راستہ بند ہو جائے۔ تو اس میں جو سیاستدانوں کا کردار ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہیے گا؟ مثال کے طور پہ میں کل بھی یہ ڈسکس کر رہا تھا کہ جو ابھی تک کے چیف آف دی آرمی سٹاف جنرل باجوہ ہیں، انہوں نے تو کہہ دیا کل، وہ بانگ دوہل کہہ دیا کہ ہم پہ تنقید اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم سیاست میں مداخلت کرتے ہیں، جو کہ غیر آئینی ہے۔ لیکن سیاستدان جب انہی کے کندھوں پہ، اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر بیٹھنے کا موقع ملتا ہے اقتدار میں آنے کے لیے، اس ٹائم بھاگ کے وہ اپرچونٹی کو گلے لگاتے ہیں، لیکن اور پھر ایڈمٹ بھی نہیں کرتے، دوسروں کے حوالے سے بتاتے ہیں۔ تو وہاں پہ بھی کچھ آنیسٹی دکھانے کی ضرورت ہے آپ کے خیال؟ گزارش یہ جی کہ میں بڑے ادب سے کہوں گا کہ ہماری سوچ، ہماری گفتار اور ہمارے عمل میں بڑا فرق ہے۔ ہم گفتگو بڑی اچھی اور ایگالیٹیرین کرتے ہیں، میں دوبارہ کہتا ہوں کہ ہم گفتگو ایگالیٹیرین کرتے ہیں، سوچ ہماری اگریرین ہے، اسی تھاندار میں پڑھنے کھلوتے ہونے ہیں، اور یہ جو گرین سوچ ہے جب تک یہ جان نہیں چھوڑے گی آپ کی، اور اس میں ایک میں بلیو کرتا ہوں کہ ایک فیوڈل مائنڈ سیٹ ہے، اس کا تعلق مربوں سے، ایکڑوں سے نہیں ہے، وہ ایک سوچ کا نام ہے، اور جب تک وہ سوچ آپ کی جان نہیں چھوڑے گی، آپ میں سمجھتا ہوں ڈپینڈنٹ رہیں گے اسٹیبلشمنٹ پہ، اور پھر کہے گا جی مجھے فلاں ٹکٹ دلوائے گا، فلاں پارٹی کو سپورٹ کرے گا، فلاں پارٹی کو با اختیار کریں گے، اور فلاں پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور پھر فلاں پارٹی آئے گی۔ تو جو ہم ڈپینڈنٹ بن گئے ہیں آن اسٹیبلشمنٹ، جیسے بچہ ماں پہ ڈپینڈ ہو جاتا ہے، اس طرح ہم ہو گئے ہیں۔ خدا را اس سوچ سے ہمیں جب تک باہر نہیں نکالیں گے، ہم وہی کرتے رہیں گے جو کرتے آئے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ موجودہ حالات کی اگر ہم بات کریں، اب عمران خان صاحب کا لانگ مارچ 26 نومبر کو انہوں نے کہا کہ میں پنڈی پہنچوں گا، ہیلی کاپٹر کے ذریعے جائیں گے، دن کی روشنی میں وہاں پر کریں گے، جلسے سے خطاب، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری اسد عمر کا سٹیٹمنٹ تھوڑی دیر پہلے میں نے سنا، جس میں انہوں نے کہا کہ وہاں پر جو کارکنان ورکر سپورٹرز ہوں گے ان کے دھرنا دینے کا ارادہ ہے، ہم دھرنا دیں گے۔ تو وہ دھرنا اگر وہاں پر دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد آج میں دیکھ رہا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے فواد چودھری کی گفتگو زمان پاک لاہور سے، انہوں نے کہا کہ ہم جو نئے چیف آف دی آرمی سٹاف ہیں ان سے ایک طرح کی انہوں نے ڈیمانڈ یا اپیل ہی سامنے رکھی کہ ہم تو ارلی الیکشنز چاہتے ہیں، اور جو مینڈیٹ ہے فریش وہ آنا چاہیے، اور عوام کی آواز کو سنا جانا چاہیے۔ تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو بھی مطالبہ ہے وہ تو چلو اپنی جگہ پر ہے، اس کے حوالے سے آپ ایک کیمپین، جلسے جلوس سب کچھ کر رہے ہیں، آپ مقبول بھی ہیں، لوگ آپ کے پیچھے بھی آ رہے ہیں، لیکن تھوڑی سی جلدی نہیں کرتی آپ کو لگتا ہے؟ کیونکہ ابھی تک تو انہوں نے چارج سنبھالا بھی نہیں ہے، کیا پاکستان تحریک انصاف کو تھوڑا انتظار کر لینا چاہیے تھا؟ اور ابھی جو بات ہم کر رہے ہیں، آپ کر رہے ہیں، عارف چوئی صاحب کر رہے ہیں سیاست میں مداخلت، تو کیا پھر سے وہ خود کہہ رہے ہیں نا، تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں بھی یقین نہیں ہے کہ ابھی مداخلت ختم ہوئی ہے، اسی وجہ سے وہ نہیں کہہ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں، جنہوں نے ابھی چارج بھی نہیں سنبھالا۔
آپ نے جب آئین میں ترامیم کی دفعہ 6 ڈالی جی تو اس وقت بھٹو صاحب نے کہا کہ میں نے مارشل لا دفن کر دیا ہے. اس بیان کے باوجود 2 دفعہ مارشل لا لگا اور آپ کے سامنے انٹرفیئرنس ہوتی آئی. تو میں سمجھتا ہوں اصل بات جو ہے یہ ہمارے کتابی علم کی نہیں ہے, اصل بات ہماری سوچ کی ہے. جب تک ہم اس طرف اپنا رجوع نہیں کریں گے کہ ہاں جی ہم نے اپنے سیاسی طاقت پہ کھڑے ہونا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا سہارا نہیں لینا, اس وقت تک یہ بات ہی چلے گی. اور دس ول ٹیک ٹائم. یہ کتاب پڑھنے کا تعلق نہیں ہے, اٹس اے مائنڈ سیٹ. اور مائنڈ سیٹ جو ہے یہ راتوں رات کسی کتاب کے مطالعے سے نہیں بدلتا. اس کے لیے سال ہا سال لگ جاتے ہیں. اگر ہندوستان میں جواہر لال نہرو 17 سال نہ ہوتا تو شاید وہ بھی ہماری طرح ہی ہوتے. ان کو لیڈرشپ مل گئی, ہمیں لیڈرشپ نصیب نہیں ہوئی. اور بات وہ قوم کو تو لیڈر چلاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں دعا کرتا ہوں کہ جو ہماری سوچ ہے اور جو ہماری گفتگو ہے وہ اس کی عمل بھی اس کے مطابق ہو تو بڑی اچھی بات ہے. شاید تبدیلی آ جائے. ادروائز آپ دیکھیں گے کہ ہم واپس, میں دیہاتی آدمی ہوں اور یہ کہتا ہوں جو امیجری میری ہوئی ہے کہ جڑا گڈا گیل سے چلتا ہوئے وہ گیل تو باہر چل نہیں سکتا, اسی گیل دے عادی ہاں. اور چودھری عارف صاحب تو انہیں کوئی شعر سنا دے تمہیں اس موضوع کے اتنے بڑے روان اس مسئلے سے. میرا خیال ہے یہ جو بات ہے کہ اس سے باہر آنے کی, اس سوچ سے اٹ ول ٹیک سم ٹائم. یہ جو آپ نے لیڈرشپ کے فقدان کی بات کی, ایک قحط الرجال تو پاکستان میں رہا ہے 75 سالوں میں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. لیکن ابھی کے جو حالات ہیں, معروضی حالات سیاسی طور پہ, جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب بڑے مقبول ہو گئے. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو سے بھی زیادہ مقبول ہو چکے ہیں. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں قائد اعظم کے بعد اگر کوئی لیڈر بہت زیادہ مقبول ہوا ہے تو اس کا نام عمران خان ہے. آپ کس حد تک اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ اور جس لیڈرشپ کے فقدان کی آپ بات کر رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کی شکل میں وہ لیڈرشپ اس وقت پاکستان میں اویلیبل ہے یا نہیں ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے, کیا تجزیہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پاپولیرٹی ہے بھٹو صاحب کی اور عمران خان صاحب کی, یہ رد عمل کی پاپولیرٹی ہے, یہ عمل کی پاپولیرٹی نہیں ہے. یہ لوگ جس حد تک پہلی حکومت سے پہلی جو ہمارا کرپشن ہے اس سے تنگ آ کے ان کو فالو کرتے, جیسے لوگ بھٹو صاحب کو کیوں پیچھے لگے تھے کہ روٹی کپڑا مکان کی بات تو نہیں تھی. ٹھیک, جن علاقوں میں بہت بھوک تھی وہاں وہ ہارے تھے. اصل بات تو یہ تھی, انہوں نے لوگوں کو عزت کی بات کی تھی کہ نیچے نہیں بیٹھو گے, برابر بیٹھو گے. لیکن ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, لوگ ان کے ساتھ ہے. ڈاکٹر صاحب رد عمل میں ہی ملتی ہے نا پاپولیرٹی. وہ تو کارل مارکس نے بھی کہا تھا دیر از اے تھیسس جس کا اینٹی تھیسس ہوتا ہے, جس میں سے سنتھسس نکلتا ہے. اگر فلسافیکل پوائنٹ آف ویو سے میں آپ سے گفتگو کروں, اور اسی لیے وہ جو سٹیجز آف ایوولوشن اس نے نکال دی کہ جی سب سے پہلے پریمیٹیو سوسائٹی تھی اور اس کے بعد پھر فیوڈلزم, پھر کیپٹلزم, پھر کمیونزم, تو وہ رد عمل میں ہی ہوتا نا جی سب کچھ. وہ جو ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم, میں عمل کی بات کروں, اگر عمل کی بات پوچھتے ہیں تو یہ دیکھیں نا, چھوٹو رام جو تھا, ہی واز جو فائنانس منسٹر آف دا ہول سب کانٹیننٹ. اور کیسے بنا تھا کہ جب میٹرک کا امتحان دیا تو اس وقت گھر باپ کے پاس ڈائر پہ اس کا داخلہ نہیں تھا, اور گائے جو ہے اس کو گروی رکھ کے اس نے داخلہ بھیجا. اس کے بعد ہی بیکم اسکالرشپ ہولڈر. دیٹ از کریشن آف لیڈرشپ. میں اس کی بات کر رہا ہوں, رد عمل کی بات نہیں کر رہا. رد عمل سطحی چیز ہوتی ہے, اٹس اے ببل. اگر آپ جائیں گے اس طرح اٹس اے ببل. ببل کی بات نہیں ہو رہی. So you think Imran Khan is a bubble? You think Imran Khan is a bubble? It is not based on anything done. It is not based on anything done. No leadership is shown to be done. ہاں اچھا کام ان کا ہسپتال کا بنانا, اس پر توجہ دینا, لیکن جو تبدیلی آئی تھی جس کو ہم نے بہت ووٹ دیا تبدیلی کو, وہ تبدیلی نہ آئی, نظر نہیں آئی. اور وہ جو نظر نہیں, لہذا میں کہتا ہوں کہ it is not a person you are following his concepts, you are reacting to something then following him.